بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رانیہ ہوں۔ میری بہن ثانیہ مجھ سے صرف ایک ہی سال چھوٹی ہے۔ لال گلابی گپلو بادامی آنکھوں اور گولڈن بالوں والی ثانیہ نے پیدا ہوتی ہی سب گھر والوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ میں بھی گوری چٹی رنگت کی دھان پان سی پرکشش بچی تھی۔ گو کہ ثانیہ والی چمک دمک نہ تھی مگر خوبصورتی میں کسی طور پر کم نہ تھی۔ یوں بھی گھر کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے میری اہمیت مسلمہ تھی۔ میری اہمیت میں زیادہ دخل میرے مزاج کا بھی تھا۔ میں بہت صلح جو طبیعت والی، محبت میں گندی ہوئی آسان سے بچی تھی، جبکہ ثانیہ شروع سے ہی ضدی، رونے دھونے اور دھونس جمانے والی تھی۔ ثانیہ کا مجھ سے شروع سے ہی عجیب سا تعلق تھا۔ وہ امی ابو کی مکمل توجہ لینا چاہتی تھی۔ اپنی محبت میں ذرا سا بھی بٹوارا اسے گوارا نہیں تھا۔ گو کہ میں نے اس کے آنے کے بعد اپنی جگہ خود ہی چھوڑ دی تھی، مگر وہ پھر بھی میری رہی سہی جگہ سے بھی مجھے بے دخل کرتی رہتی۔ وہ ایک منٹ بھی مجھے امی ابو کی گود میں برداشت نہ کرتی، رو رو کے سانس کھینچ لیتی۔ میں نے بہت چھوٹے ہوتے ہی اس کے مزاج سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ ثانیہ ہمیشہ مجھ سے کھنچ کے رہتی۔ ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد میرے ساتھ سب سے پہلا فساد جو ثانیہ نے کیا مجھے یاد پڑتا ہے، وہ ہمارے نام پہ تھا۔ امی مجھے پیار سے رانی اور اسے ثانی کہتی تھیں۔ اسے اس پر شدید اعتراض تھا کہ میرا نام اس سے اچھا ہے۔ اس کے بقول امی ابو نے میرا نام رانی رکھ کے مجھے اس پہ فوقیت دی ہے۔ وہ اس بات پہ اکثر میرا مذاق اڑاتی، کبھی مجھے چوڑوں کی رانی کہتی اور کبھی دیوانی، کبھی میرا نام مجھ سے چھین نہ سکی تھی۔ ثانیہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، ہر وہ چیز جس پہ میں ہاتھ رکھتی وہ اسے چاہیے ہوتی۔ نہ دو تو گلا پھاڑ پھاڑ کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی۔ ابو کو روتے ہوئے بچے سخت ناپسند تھے۔ وہ بچوں کے رونے پہ امی کو خوب جھاڑا کرتے تھے کہ وہ بچوں کو کیوں رونے دیتی ہیں۔ ایسے میں امی بوکھلا جاتی۔ امی کی یہ کمزوری ثانیہ نے پکڑ لی۔ اب ابو کے دفتر سے واپس آنے کے ٹائم میری کوئی نہ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے رونا شروع کر دیتی۔ امی چمکارتیں، پیار سے سمجھاتی مگر آواز بلند ہوتی جاتی۔ امی ہار کے میرے پاس آتی اور مجھے کہتی، تم تو بڑی ہو نا، سمجھدار ہو نا، یہ ضدی ہے، یہ چیز اس کو دے دو۔ امی کو ثانیہ کو چپ کرانے کا یہی سب سے آسان حل نظر آتا۔ وقت کے ساتھ وہ میری ہر پسندیدہ چیز پہ قبضہ کرتی گئی، چاہے میری گڑیا ہوتی، یا کوئی پسندیدہ کتاب، یا کوئی ڈریس یا شوز۔ اب مجھے امی کے رٹے رٹائے جملے بھی ازبر ہو گئے تھے کہ تم تو میری اچھی بیٹی ہو نا، تم تو سمجھدار ہو نا، تم تو بڑی ہو نا، تم تو صلح جو ہو نا۔ امی میری اچھائیوں کو میرے گلے کا پھندا بناتی گئیں۔ وہ مزید ضدی اور بدتمیز ہوتی گئی۔ میں مزید قربانی کا بکرا بن کے دبتی چلی گئی۔ امی صرف ابو کے سامنے ماحول اچھا رکھنا چاہتی تھیں۔ ہر روز ابو کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فساد شروع ہوتا اور 10 منٹ پہلے اس کی فتح کے ساتھ ختم ہوتا۔ وہ اپنی فتح میں سرشار ابو کے گھر میں داخل ہوتے ہی منہ ہاتھ دھو کے خوش خوش آ کے ابو سے ملتی، ان کے ساتھ خوب باتیں کر کے کھانا کھاتی، ان کے ارد گرد اٹھلاتی رہتی، اور میں اپنی چیز چھن جانے پہ غصہ پیتی اندر ہی اندر کر لاتی، منہ چھپاتی پھرتی۔ ابو ثانیہ کو خوش مزاج اور مجھے خود اعتمادی کی کمی کا شکار سمجھتے۔ ابو کو امی نے کبھی ان ہنگاموں کا پتہ ہی نہیں لگنے دیا جو ان کے دفتر سے واپس آنے سے پہلے گھر میں برپا ہوتے۔ چھوٹے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ امی بجائے غلط طریقے سے فساد ختم کرنے کے صرف ایک بار ابو کو اصل صورتحال بتا کے ثانیہ کو ڈانٹ پڑوا دیتی تو ثانیہ کا مزاج مختلف ہوتا۔
وقت اسی روش پہ گزرتا رہا۔ ثانیہ کو امی کو بلیک میل کرنے کے مزید طریقے پتہ چلتے گئے اور میں پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ 3rd ایئر میں میرا ایک بہت شاندار رشتہ آیا۔ لڑکا آرمی میں کیپٹن تھا، خاندان بہت اچھا تھا۔ لڑکے والے پہلی بار ہمارے گھر آئے تو فراز فل یونیفارم میں تھے۔ فراز کو دیکھ کے جس طرح ثانیہ کے چہرے پہ چمک آئی، مجھے مکمل اندازہ ہو گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں بد دلی سے بیٹھی رہی۔ پچھلے کمرے میں ثانیہ کا فساد شروع ہو چکا تھا۔ امی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم عزت رکھ لو اور مہمانوں کے سامنے نہ آؤ تاکہ وہ ثانیہ کو پسند کریں۔ ابو کو امی نے قائل کیا کہ وہ لوگ ثانیہ کو پسند کر کے گئے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو امی نے بتایا کہ رانیہ کا رشتہ پہلے سے ہی طے ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے بھی ثانیہ کو پسند کر لیا اور رشتہ ہو گیا۔ لڑکے نے چونکہ ڈیوٹی پہ واپس جانا تھا، اس لیے شادی 1 سال بعد ہونا قرار پائی۔ میں نے بھی اسے قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا۔ 3-4 ماہ بعد میرا ایک اور جگہ سے رشتہ آ گیا۔ یہ بھی اچھا رشتہ تھا۔ لڑکا کالج میں پڑھاتا تھا، اچھے خاندان کا تھا، شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ 2 ماہ کے اندر اندر میری بھی شادی ہو گئی۔ اس بار ثانیہ بھی خوش تھی، کوئی بدمزگی نہیں کی۔ میری شادی میں ثانیہ کے سسرال والوں نے بھی شرکت کی، مگر ثانیہ کا منگیتر فراز موجود نہیں تھا۔ 6 ماہ بعد فراز کو چھٹی ملنے پہ ثانیہ کی شادی طے ہوئی۔ اصل مسئلہ ثانیہ کی مہندی والے دن سے شروع ہوا۔ میری شادی کو 6 ماہ گزرے تھے۔ میں اپنے گھر میں بہت پرسکون اور خوش تھی۔ یہ خوشی میری شخصیت سے چھلکتی تھی۔ مہندی والے دن میں سالی بن کے فراز سے مہندی لگوائی کی رسم کا نیگ لینے کے لیے حجت کر رہی تھی اور ثانیہ کا پارا بڑھتا جا رہا تھا۔ رسم تو ہو گئی، رات کو ثانیہ نے وہی فساد شروع کیا کہ رانیہ فراز کو لبھا رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابو کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ امی نے وہی حربے استعمال کیے اور میرے ترلے کرنے لگیں کہ میں کل شادی میں فراز کے سامنے نہ آؤں۔ اس بات پہ باقی قریبی خاندان والے بھی ثانیہ سے ناراض ہوئے۔ امی نے پھر میرے آگے ہاتھ پاؤں جوڑنے شروع کر دیے کہ میں صبر کروں، خاندان میں تماشا نہ دکھاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ شادی والے دن میں بیماری کا بہانہ کر کے جلدی گھر واپس آ گئی اور ولیمے میں نہیں گئی۔ ابو کے پوچھنے پہ امی نے الٹا بہانہ یہ بتایا کہ رانیہ کا میاں نہیں چاہتا کہ وہ ولیمے میں جائے۔ اس کے بعد بھی ثانیہ نے مجھے نہ چھوڑا۔ امی کو اس قدر زج کیا کہ امی نے مجھ پہ پابندی لگا دی کہ جب ثانیہ میکے آئے گی تو میں نہیں آؤں گی، اور اس کے لیے بہانے تراشنے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔ اتفاق سے ہم دونوں کے یہاں پہلے بچے کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں میکے میں اکٹھی تھیں۔ میرے گھر بیٹا اور ثانیہ کے گھر بیٹی ہوئی۔ ثانیہ کا موڈ حسب سابق بگڑا ہوا تھا۔ بچی سے زیادہ دھیان اس میں تھا کہ میرا اس کے میاں سے سامنا نہ ہو اور میں اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح چھپتی پھرتی۔ ان سب باتوں سے ثانیہ کے حوصلے اس قدر بڑھے کہ وہ مجھ پہ باقاعدہ الزام لگانے لگی۔ کبھی کہتی کہ رانیہ میرے میاں کو چھپ چھپ کے دیکھتی ہے، اور کبھی کہتی کہ فون پہ باتیں کرتی ہے۔ حد تو تب ہوئی جب ملنے کا الزام بھی لگایا اور میرے میاں کو شکایات کیں۔ میرے میاں شریف النفس انسان تھے، وہ مجھے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ انہوں نے مجھے شروع سے ہی ثانیہ سے مکمل قطع تعلق رکھنے کا مشورہ دیا تھا، مگر اس الزام کے بعد وہ ابو کے پاس بات کرنے جانا چاہتے تھے، جس پہ امی نے انہیں بہت زور زبردستی کر کے روکا، ترلے کیے اور یہی کہتی رہیں کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہی کہتی رہیں کہ تم تماشا نہ دکھاؤ ورنہ تمہاری بہنوں کے رشتے نہیں ہوں گے۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی اور ثانیہ کی 2 بیٹیاں۔ اس کے اپنے شوہر سے بھی آئے دن جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ وقت اسی انتظار میں گزرتا رہا کہ میرا صبر رائے گاں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ثانیہ سے خود معاملات کریں گے۔ ہمارے بچے بڑے ہو گئے۔ میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر بن رہا تھا،
دوسرے نمبر پہ بیٹی تھی۔ اس کے FSC کے دوران ہی بہت بہترین رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میں چاہتی تھی کہ بیٹی کی بات طے کر دوں اور تعلیم مکمل ہونے تک کا وقت مانگ لوں۔ میں نے امی سے مشورہ کیا، کہیں اس بات کی بھنک ثانیہ کو بھی پڑ گئی۔ ثانیہ نے پھر فساد شروع کیا کہ میری بیٹی بڑی ہے، میری بیٹی سے پہلے رانیہ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اور امی پھر مجھے صبر کی تلقین کرنے پہنچ گئیں۔ اس بار میرے شوہر مضبوط ہوئے کہ ہم یہاں رشتہ کریں گے اور رشتہ طے کر دیا۔ ثانیہ کو پتہ چلا تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ تاؤ کھاتی میری بیٹی کے ہونے والے سسرال پہنچ گئی اور ان کو میرے اور اپنے میاں کے افیئرز کے بارے میں بتا کے کہنے لگی، جس کی ماں نے سگے بہنوئی کو نہ بخشا، اس کی بیٹی کا کردار کیسا ہوگا۔ اب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں اپنی امی کے پاس شکایت لے کے گئی تو امی نے الٹا مجھے ہی ڈانٹا کہ تمہیں منع کر دیا تھا نا کہ اتنی جلدی رشتہ نہ کرو۔ میں بھی بپھر گئی کہ اس بار میں ابو سے بات ضرور کروں گی۔ تو امی نے ابو کو پہلے سے ہی سکھا دیا تھا کہ رانیہ کی بیٹی کا اپنا چکر تھا، اس لیے رانیہ اطاولی ہو رہی تھی۔ ابو سے بات شروع ہی کی تھی تو ابو بات سنے بنا الٹا مجھے سمجھانے لگے کہ ابھی رشتہ نہ کروں، پہلے تعلیم مکمل ہونے دوں اور بچی کے کہنے پہ نہ چلوں۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نڈھال سی گھر آئی اور سوچتی رہی کہ مجھے اتنے سالوں کے صبر کا کیا پھل ملا۔ ثانیہ نے بچپن سے اب تک جو چاہا وہ کیا، ہر من مانی کی، میرا حق غصب کیا، میری ہر چیز چھینی، یہاں تک کہ رشتہ بھی۔ پھر شک کیا اور اب میری اولاد کے پیچھے ہے۔ میری سگی ماں نے مستقل اس کی زیادتیوں پہ پردہ ڈالے رکھا، کبھی اسے سختی سے نہیں روکا، الٹا تمام عمر مجھے ہی صبر، برداشت اور چپ رہنے کی تلقین کرتی رہیں۔ ثانیہ کی خوشی کے لیے مجھے ابو سے دور رکھا گیا۔ اس دن جب میں امی سے ملنے گئی تو بہت خوشی سے مٹھائی سامنے رکھی اور وہ مجھے بتانے لگی کہ ثانیہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ بہت اعلیٰ جگہ طے کیا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں ہی قابل، تم بیوقوف بھی اب کچھ ہاتھ پیر مارو اور اچھے اچھے رشتے ڈھونڈو۔ اور میں تب سے سوچ رہی ہوں اتنے سالوں کا صبر کہاں چلا گیا۔ میرا صبر، برداشت، قربانیاں تو میری اولاد کے کام بھی نہ آئیں۔ دوستو، آج مجھے یہ ماننے میں کوئی شرم، کوئی عار نہیں کہ مجھ پہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ سب میرے اپنوں کی وجہ سے آئیں۔ میرے خدا نے میرے لیے ایسے کوئی حالات نہیں بنائے تھے کہ جن پہ وہ مجھ سے صبر یا قربانی مانگتا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک خاص حد سے زیادہ ثانیہ کی زیادتیاں برداشت نہیں کرنی چاہیے تھیں، نہ ہی ہر بار امی کی ہر جائز ناجائز ماننی چاہیے تھی۔ احتجاج کا حق میرا بھی تھا۔ اچھی بیٹی بنے رہنے کے جھانسے میں میری اپنی سگی ماں میرا استحصال کرتی رہی اور باپ کے سامنے برا بھی مجھے ہی بنا کے پیش کرتی رہی۔ میری برداشت، صبر اور نرمی نے ثانیہ کو مزید شیر کیا، یہاں تک کہ وہ ہر حد پار کر گئی۔ دوستو، جو صبر میں نے کیا وہ صبر تھا ہی نہیں۔ مجھے دیر سے سمجھ آیا کہ لوگوں کی طرف سے دی گئی مصیبتوں کو ہر بار خندہ پیشانی سے سہتے نہیں ہیں بلکہ انہیں روکتے ہیں۔ یہاں مومن کے لیے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے ذریعہ بشارت ہے، یعنی پہلے حق بات کرو اور پھر اس حق بات کی وجہ سے جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ مگر ہم خواتین حق چھوڑ کے صبر کرتی ہیں اور پھر تمام عمر صبر رائگاں جانے کا گلہ کرتے کرتے گزار دیتی ہیں۔